رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول اللہ پاک نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا. انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کہ انسانوں کو ہدایت ملے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں. اب انبیاء والی محنت اللہ نے اس امت کو ہمیں، ہم جتنے بھی ہیں، اللہ نے ہمیں انبیاء والا کام، انبیاء والی محنت، انبیاء والی فکر ہم کو اللہ نے ہمیں عطا. ہم نبی بھی کام انبیاء والا ہے، کام جیسے ہم بڑے ہیں، کام بڑا ہے. یہ تبلیغ کیا ہے؟ یہ 4 ماہ چلا 3 دن کئی شب جمعہ سے روزہ، کیا ہے؟ یہ ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، ذمہ داری کا، کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں. ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ کہیں آدمی جاتا ہے تو ہر ایک آدمی سے ہر ایک پوچھتا بھی کیوں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، فلاں جگہ کیوں جا رہے ہیں. ہم دنیا میں کیوں آئے؟ کما لو، بس کھا لو کما لو. کیوں کما رہے ہیں؟ کھانا ہے. کیوں کھا رہے ہیں؟ کمانا ہے. بس یہ کیا ہو گئے؟ 60-70 سال کی زندگی، پہلے 30 سال 40 سال 30 سال 40 سال جان لگا دی مال کمانے پر، پھر اگلے 20-25 سال مال لگا دیا جان بچانے پر. پہلے مال کمانے میں اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں، اور پھر اپنی صحت کو بچانے کے لیے اپنا مال لگاتے ہیں. بس ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ دیکھو، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے، اور عجیب بات کیا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی پیسہ کمانے میں ہی لگا ہوا ہے. عجیب. اور عجیب بات، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ بھی پیسہ کمانے میں ہی لگا ہوا ہے. بعض لوگ تو اس لیے کما رہے ہیں کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور بعض لوگ اتنا پیسہ ہے کہ ضرورتیں تو پوری ہو رہی، وہ کیوں کما رہے ہیں؟ خواہشات پوری ہو رہی. اور جن کی خواہشات بھی پوری ہو رہی وہ کیوں کما رہے ہیں؟ کہ دوسروں سے آگے نکل جائے. جی ہاں، تبلیغ مقصد زندگی ضرور. مقصد زندگی کیا ہے؟ ایک ہے ضروریات زندگی، ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی. ہاں، خواہشات زندگی. خواہشات تو دنیا میں پوری ہو نہیں سکتی، کیونکہ آدمی کی خواہش ہے میں جوان رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں زندہ رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں تندرست رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں خوش ہی رہوں. یہ تو دنیا میں نہیں ہو سکتا. یہ تو دنیا میں خواہشات تو کہاں پوری ہوں گی کہ وہ تو ہے جنت، کیونکہ 1 کلو برتن، اس میں 5 کلو پانی آ ہی نہیں سکتا. برتن ہی چھوٹا ہے. نہیں، 4 کلو بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 1.5 بھی نہیں، 1.25 کلو بھی نہیں. اور بڑا ہی نادان ہے جو 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی ڈالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے.
جو دنیا میں خواہشات پورا کرنا چاہتے وہ نادانی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. موت تو آنی آنی، بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے، پریشانیاں تو آتی ہیں. بیماریاں. آپ ڈاکٹر بن سکتے ہو، ہمیشہ تندرست رہو، یہ نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب خود بیمار ہو جاتے ہیں. آپ بڑے مالدار بن سکتے ہو لیکن ہمیشہ جوان رہو، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. ساری دنیا کے بادشاہ بن سکتے ہو لیکن ہمیشہ زندہ رہو، موت آنی ہے، موت آنی ہے. ہم دنیا میں کیوں آئے؟ تبلیغ، حیثیت کو پہچاننا، ذمہ داری، زندگی کا مقصد. اور یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، دوبارہ نہیں ملتی. اور آدمی کی فطرت ہے وہ اپنی قیمتی چیز کی بڑی حفاظت کرتا ہے، اور زیادہ قیمتی تو اور زیادہ حفاظت. گھر میں جوتے سامنے پڑے، برتن سامنے پڑے، زیور کہاں رکھا ہوا ہے؟ محفوظ جگہ، سب سے زیادہ محفوظ جگہ، کیونکہ وہ قیمتی چیز. تو زندگی بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے. یہ دوبارہ کوئی نہیں ملنی، دوبارہ کوئی نہیں ملنی. آج کا دن گزر گیا، یہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آنا، نہیں آنا، جتنے مرضی زور لگائے. جو رات گئی، جو مہینہ گیا، جو سال گیا، موت کے قریب، آخرت کے قریب جا رہا. یہ زندگی امانت، امانت، امانت. اگر کوئی کہے میری زندگی تو موت کیوں آئی، میری جوانی بوڑھاپا کیوں آیا، میری صحت تو بیماری کیوں لگی، میری طاقت قوت تو ذوق کیوں آیا. نہ ہماری نہیں ہے. یہ زندگی اللہ نے دی، امانت ہے. اور امانت میں خیانت کسی کو بھی پسند نہیں. امانت میں خیانت کسی کو بھی پسند نہیں. امانت بھی. اور پھر زندگی نعمت ہے، نعمت ہے، نعمت ہے. اس کی قدر، اس کی قدر کیا، اس کا صحیح استعمال. اور اس زندگی کا بہترین مصرف اور پہلا مصرف اور بڑا مصرف اور سب سے اونچا مصرف، سب سے اعلیٰ مصرف کیا ہے؟ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا. یہ دعوت. زندگی امانت، خیانت نہ ہو، نعمت نہ قدری نہ ہو. اس کا مصرف یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ انبیاء کا کام. پورا عالم ہماری محنت کا میدان، پورا عالم ہماری محنت کا میدان. پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو. یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہماری ذمہ داری. ایک دکاندار بن کے زندگی گزارنا، صبح سے شام دکان کی محنت، دکان کی فکر، وہی غم، اسی کی کوشش، اسی کو بول رہا ہے. ایک کارخانے دار بن کے زندگی گزارنا، اسی کے لیے سفر ہو رہے ہیں، اسی کا غم، اسی کی خوشیاں، اسی کے لیے سفر ہو رہے ہیں، اسی کی دعائیں. ایک زمیندار بن کے زندگی گزارنا، نہیں، ہم زمیندار ہیں بعد میں، دکاندار ہیں بعد میں، کارخانے دار ہیں بعد میں. پہلے ہم مسلمان ہیں. ہماری جان مال اسلام کے لیے ہے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے. ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہماری زندگی کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، اور دین کا احیاء ہے، اور دین کی نشر و اشاعت ہے، اور اللہ کے دین کو لے کے گرنا ہے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. مسلمان بھول گئے اپنا کام، اپنی حیثیت. اب دیکھو نا، زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے. کہاں صلاحیت لگی، کہاں دل دماغ لگا، کہاں قوت خرچ ہوئی، کہاں اپنی صبح شام لگائی وہ مال کمانے پہ. ضروریات زندگی پر 5 ضروریات زندگی ہیں. ضروریات زندگی 5: کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے. یہ ضروریات زندگی ہیں. اور ضروریات زندگی کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں آدمی بقدر ضرورت، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت، بوقت ضرورت. یہ ہے ضروریات زندگی، جس میں آدمی بوقت ضرورت لگتا ہے، بقدر ضرورت لگتا ہے. یہ ضروریات زندگی. یہ نہیں کہہ رہے سال میں نمک نہ ڈالو. ہاں ڈالنا تو بھائی تھوڑا سا ڈالنا. اگر نمک زیادہ ہو گیا تو سارا سالن کڑوا ہو جائے گا. ڈالنا ہے تھوڑا. یہ نہیں کہہ رہے ضروریات زندگی میں نہیں لگنا ہے. بقدر ضرورت لگنا ہے، بوقت ضرورت لگنا ہے. اس پہ زور نہیں دکھانا.
کہ زور لگ گیا کھانوں پر، زور لگ گیا کپڑوں پر، زور لگ گیا تعمیرات پر، زور لگ گیا شادیوں پر، زور لگ گیا سواریوں پر. نہیں، زور لگے گا اللہ کے دین کو پھیلانے پر، اعلاء کلمت اللہ پر، اور دین کے احیاء پر، اور دین کی نشر و اشاعت پر، اور اسلام کو پھیلانے پر. اس پر زور لگے گا. تو آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، اس تبلیغ کے کام میں، جو ہماری زندگی کا مقصد تھا، 40 سال زندگی کے لگ گئے ہمارا، وہ ضروریات زندگی پر لگ گئے. یہ ظلم ہوا، صلاحیت غلط جگہ لگی. وضع الشیء فی غیر محلی، یہ ہے ظلم، چیز کو وہاں لگا دینا جہاں اس کی جگہ ہی نہیں. صلاحیت تھی اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگانے کے لیے، وہ صلاحیت اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے پر یہ ظلم ہوا. اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی. جب امر بالمعروف چھوڑ دیں گے، نہیں امر پر چھوڑ دیں گے، دعائیں مانگیں گے اور دعائیں قبول. ہم سوال کریں گے، ان کا سوال پورا. ہم مدد مانگیں گے اور ان کی مدد نہیں. اپنا کام چھوڑ دیں، کام چھوڑ دیں. اس لیے بھائی آج تک جو غفلت ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگ کر آئندہ کے لیے نیت کریں کہ جو زندگی باقی ہے اس کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. وہ کیا ہے، کیسے سب اللہ کو پہچانے. یہ ہے پہلا کام کہ کیسے سب اللہ کو پہچانے کہ اللہ ہے اور اللہ دیکھ رہے ہیں. صبح کہاں اور شام کہاں اور دن کہاں اور رات کہاں، اندھیرے میں کیا کر رہا ہے، اجالے میں، گھر میں، دفتر میں، بازار میں، تنہائی میں، سب دیکھ رہا ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. ڈرو اللہ سے اور اس بات کو جانو کہ جو تم کر رہے اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہے اور اللہ جانتے ہیں. علم جاننے والا ہے. کوئی چیز اس سے مخفی نہیں. لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. کوئی چیز اس پر مخفی نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں. يعلم سركم وجهركم. اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اللہ تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے. يعلم خائنة الأعين. اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. کس جذبے سے دیکھا ہے، کس نیت سے دیکھا ہے. دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. وہ علیم، جاننے والا ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بكل شيء علیم. ڈرو اللہ سے اور اس بات کو جانو کہ جو تم کر رہے اللہ جانتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. آدمی نے کوئی کام غلط کرنا ہو نا تو آدمی دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. اللہ دیکھ رہے. بچہ باپ جو ہے نا بیٹے کو لے گیا چوری کرنے، درخت پہ چڑھ گیا، بیٹے کو بٹھا دیا، کوئی دیکھے تو آواز دینا. بیٹے نے آواز دی، باپ اتر کے بھاگا کہ بیٹا کون دیکھ رہا تھا؟ کہ اللہ دیکھ رہے تھے. استاد نے شاگردوں کو ایک چھری ایک چوزا، ہر شاگرد کو ایک چھری دی اور ایک چوزا کہ وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. اب کوئی 2 منٹ میں ذبح کر لایا، 3 منٹ 4 منٹ. ایک بچہ دیر سے آیا اور ذبح کر کے نہیں لایا کہ بھائی تم آئے بھی دیر سے ہو اور ذبح بھی نہیں کیا. کہ آپ نے شرط لگائی وہاں ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. اب میں جگہ گیا، جہاں جاؤں اللہ دیکھ رہے، جہاں جاؤں اللہ دیکھ رہے. تو میں کیسے ذبح کرتا کہ ہاں یہ سب فیل ہو گئے، تم پاس ہو. اللہ دیکھ رہے. جاننے والے جانتے ہیں، سننے والے سمیع. چونٹی آپ کے کان میں رینگ رہی، کان کے اوپر آپ کو اس میں چلنے کی آٹھ نہیں سنائی دے رہی. اللہ کیسے سننے والے. پوری دنیا میں جتنی چوٹیاں ہیں درختوں پہ چل رہی، زمین پہ، چھتوں پہ، دیواروں پہ، اللہ ہر چوٹی کے چلنے کی آہٹ کو سن رہا ہے. وہ سمیع، سننے والا، بصیر، دیکھنے والا، علیم، جاننے والا، قدیر، قدرت والا. عرب پڑھا ہے قرآن کیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک
انہا کیا بے شک نہ کرنا، شک نہ کرنا. اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، ہر چیز پر قدرت قادر ہے. اپنی قدرت اللہ نہیں نظر آتے، اللہ کی قدرت سے بنی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ پھول اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. زمین کی کھدائی کرو، کوئی پھول نہیں، کوئی رنگ نہیں، کوئی خوشبو نہیں. یہ پھول میں رنگ کس نے بھرا؟ یہ پھول میں خوشبو کس نے ڈالی؟ یہ پھول کا ڈیزائن کس نے بنایا؟ ہر پھول اللہ کی قدرت کی نشانی. ہر پھل، ہاں سیب آ گیا، انار آ گیا. انار کی پیکنگ دیکھو، پیکنگ کیسے اس کے اندر دانوں کو اللہ نے جوڑا. چھلی، واہ واہ، کیسے چھلنی کے اوپر دانے، بیچ میں اس کے کیا ہے بال، اوپر چھلکے، کیسا کور چڑھایا. واہ واہ، اللہ کی قدرت کی نشانی. ہر پھل، ہر پھل، تربوز اتنا بڑا تربوز 5 کلو 10 کلو، اور جس شاخ پہ لگا وہ شاخ ہے چھوٹی سی چھوٹی سی. آم کا درخت 5 سال 6 سال میں تیار ہو رہا ہے، پھر جا کے آم دے رہا ہے، آم دے رہا ہے. اور یہ جو تربوز کی بیل ہے، تربوز کی بیل 2 مہینے میں تیار ہو گئی. ہاں، تیسرے مہینے اس کے پھل ہو گئے. ہاں جی، اللہ کی قدرت کی نشانی. جیسے چھلکا، پھر اندر پودا، بیج، واہ واہ. ہر پھل، ہر کیلا دیکھو کیسا آسان ہے اس کا چھیلنا، اس کا کھانا. بوڑھا بھی کھا لے، بیمار بھی کھا لے، چھیلنا بھی آسان، سستا، ہر جگہ ملے گا، پورے سال ملے گا. واہ واہ. اخروٹ دیکھو، اخروٹ کیسے سخت ہے، اور کیسے اس کے اندر مغز رکھ دیا، مغز رکھ دیا، مغز رکھ دیا. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. سڑکوں پہ جاؤ، اوہ کیسے ریڑیاں بھری ہوئی. سبزی منڈی چلے جاؤ، کریلے، یہ کریلے کڑوے کہاں سے آگے بھائی؟ کہ یار کریلے بڑے مزے کی کیوں کہ کڑوے، کڑوے اس میں بھی مزہ ہے. اسی زمین سے کڑوی مرچ اور اسی زمین سے میٹھی کھجور. زمین میں مٹھاس ہے نہ کڑواہٹ ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ اپنی پہچان کروا رہے ہیں. اللہ اپنی پہچان، اللہ کو پہچانو اللہ ہے. بھینس سبز چارہ یا خشک چارہ کھا رہی، اور ایک گندا پانی نہر کا چھپڑ کا پی رہی. یہ سفید رنگ کا دودھ کس نے بنایا؟ یہ دودھ میں ذائقہ کس نے رکھا ہے؟ یہ دودھ میں غذائیت کس نے رکھی ہے؟ یہ دودھ میں خاصیت کس نے رکھی ہے؟ وہی چارہ بھینس کھائے تو رنگ دودھ کا اور ہے، ذائقہ اور ہے. وہی چارہ گائے کھائے تو دودھ کا رنگ بھی اور، ذائقہ، خاصیت بھی اور. وہی چارہ بکری کھائے تو دودھ کا ذائقہ اور ہے. وہی چارہ اونٹنی کھائے تو دودھ کا ذائقہ اور ہے. اور اسی دودھ سے مکھن، اور اسی دودھ سے ملائی، اور اسی دودھ سے گھی، اور اسی دودھ سے دہی، اور اسی دودھ سے پنیر. یہ کیا ہے؟ اللہ ہے. یہ بھینس اللہ کی قدرت کی نشانی. ہاں، یہ آسمان دیکھو، پھر دیکھو اللہ فرماتے کوئی ستون ہے، کوئی اس میں سوراخ نظر آتا ہے. زمین کو دیکھو کیسے پھیلا دیا، پہاڑوں کو دیکھو کیسے گاڑ دیا. اتنے بڑے پہاڑ، اور جتنا اونچا پہاڑ اتنا زمین میں گہرا. یہ اللہ اپنی قدرت دکھا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. دیکھو دیکھو اللہ فرمانا، دیکھو دیکھو ان کو، کسی بھی جانور کو. عربوں کے سامنے تو اونٹ ہوتا تھا اکثر. دیکھو اس کو، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. دیکھو آسمان کو، زمین کو، پہاڑوں کو. اسی پہاڑ سے گرم پانی، کہیں سے ٹھنڈا پانی. یہ چشمے، پیچھے کوئی پائپ پیچھے ہوئی، کوئی موٹر لگی ہوئی ہے. یہ صدیوں سے پہاڑ میں سے پانی کون نکال رہا ہے؟ کہیں سبز رنگ کے سرسبز پہاڑ، کہیں خشک پہاڑ، کہیں مٹی کے پہاڑ، کہیں پتھر کے پہاڑ. یہ پتھر کہیں سرخ رنگ کا پتھر، کہیں سفید رنگ کا پتھر، کہیں سرخ، کہیں کالا. اور اس پتھروں میں کیسے کیسے ڈیزائن، ہو کیسے کیسے ڈیزائن پتھروں میں، کیسے کیسے موتی رکھ دیے، ہیرے جواہرات. ہاں دیکھو دیکھو پہاڑوں کو، سمندروں کو، دریاؤں کو، اس میں مچھلیاں، کیسی کیسی مخلوق. دیکھو تو صحیح، اللہ فرماتے ہیں دیکھو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. اللہ فرما رہے ہیں دیکھو تو صحیح. کیا دیکھو؟ یہ کھانے کھاتے ہو روز، سبزیاں کھا رہے ہو، پھل کھا رہے ہو،
میوے کھا رہے ہو، دیکھو تو صحیح اس کے پیچھے کیسا نظام چلا ہے. آپ جنگل میں جا رہے ہیں، ہاں صحرا، جنگل، بیابان، آپ نے دیکھا دسترخوان لگا ہوا ہے اور اس میں گرم گرم پلاؤ، گرم گرم قورمہ، گرم گرم کباب. کبھی نہیں کھاؤ گے آپ، کبھی نہیں. میں دیکھو گے بھائی یہ جنگل، یہ پلاؤ کہاں سے بھائی، یہ پلاؤ، یہ کباب کہاں سے؟ جنگل. پہلے آپ دیکھو کوئی آیا کہاں سے، بنایا کس نے، پکایا کس نے، یہ دسترخوان لگایا کس نے؟ کون ہے یہاں؟ ہاں جانور ہے نا، جانور وہ جا رہا ہے، اسے کہیں چارہ نظر آیا وہ فوراً کھانے لگے گا. اسے نہیں غرض کہ بنایا کس نے، لایا کس نے، کاٹا کس نے، ڈالا کس نے. جانور کو غرض کس سے؟ کھانے سے. انسان تو عقل ہے، وہ نہیں پہلے پتہ کرو گے یہ جنگل میں دسترخوان کہاں سے لگا ہوا ہے. ہاں جو ایمان والا ہوگا جب کھانا کھانے بیٹھے گا وہ تو غور کرے گا یہ کھانا اس کے پیچھے نظام کس کا چلا ہے. ہاں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. ہم نے آسمان سے پانی برسایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، ہم نے اگایا، ہم نے خود بخود نہیں اگایا، پانی سے نہیں اگایا، ہم نے اگایا. یہ غلے، یہ میوے، یہ زیتون، یہ کھجور، یہ سبزیاں ہم نے اگائے. کس لیے؟ متاعا لکم، تمہارے لیے کھاؤ، ولانعامکم، تمہارے جانوروں. عام راہگیر گزر رہا تھا، آپ کے سامنے آیا کہ جی مجھے بھوک لگ رہی، کھانا کھلا دو. آپ جو گھر میں پکا ہوا ہے وہ لا کے رکھ دو کے سامنے، لا کے رکھ دو کے سامنے، ہے نا. کوئی خاص مہمان آ گیا، خاص جس کو آپ کو بڑی اس سے محبت، بڑی عقیدت، ہاں بڑا تعلق، وہ خاص مہمان آئے، آپ کو ان کے لیے کھیر بناؤ، ان کے لیے پلاؤ بناؤ، ان کے لیے قورمہ بناؤ، ان کے لیے کباب بناؤ. وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو کیا ہے، مجھے تو فلاں بریانی کھانی ہے، پھر بریانی بناؤ. وہ کہتے ہیں نہیں جی مجھے تو کسٹرڈ کھانا ہے، پھر کسٹرڈ بناؤ. آپ اس کے نخرے اٹھاؤ گے، آپ اس کے کیا اٹھاؤ گے بھائی؟ ہاں نخرے اٹھاؤ گے. اور ایک عام راہگیر گزر رہا تھا، اس نے کہا مجھے کھانا کھلا دو. اب جو پکا ہوا ہے وہ سامنے لا کے رکھ دو گے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہو گیا، اللہ کے بندو. اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو کھیر بھی کھانی ہے، مجھے تو پلاؤ بھی کھانا ہے. آپ کیا کہو گے بھائی کھانا کا منشا نہیں کرتے آپ اس کے نخرے بولو بھائی. ہاں اللہ نے جانوروں سے کیا کہا، پتے کھاؤ، چارہ کھاؤ، گھاس کھاؤ. اور اللہ نے انسان کے نخرے اٹھائے. انسان کے کیا اٹھائے بھائی؟ اس کے لیے کدو بھی بناؤ، ٹیلے بھی بناؤ، کریلے بھی بناؤ، شلجم بھی بناؤ، دھنیا بھی بناؤ، پودینہ بھی بناؤ، گاجر بھی بناؤ، اور پیاز بھی بناؤ، لہسن بھی بناؤ. وہ کیسے کیسے گرم مسالے، کیسی کیسی سبزیاں، کیسے کیسے غلے. اللہ نے نخرے اٹھائے. اور یہ کیسا عجیب انسان ہے، پھر اپنے رب کو نخرے دکھاتا ہے. پھر اپنے 20,000 تنخواہ، 20,000 تنخواہ جس سے لیتا ہے سارا دن جی سر جی صاحب جی سر جی صاحب. 20,000 تنخواہ جس کو دیتا ہے، 5 منٹ لیٹ ہو جانے پر فیصد نہ دیتا ہے. تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ واللہ جس اللہ نے آنکھیں بنائی، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ ہاں جس اللہ نے عقل دی. اللہ عقل چھین لے تو آدمی پاگل ہے. ہاں پانی پیشاب کی تمیز نہیں، کھانے پکانے کی تمیز نہیں، بیوی بہن کی تمیز نہیں، عقل نہیں. اللہ نے عقل دی ہے، ہاتھ دیے، خدا نخواستہ ہاتھ نہ ہو پانی کیسے پیے گا، کھانا کیسے کھائے گا. ہاں جس اللہ نے پاؤں دیے، دل، دماغ، جگر، رگیں، ہڈیاں، جوڑ، پٹھے، پتا، پھیپڑا، نیند آ گئی، بیدار ہو گئے. واہ ایک آدمی کو دیکھا، ہاتھ میں روئی ہے، پیالے میں پانی ہے، ہر تھوڑی دیر بعد روئی پیالے میں پانی میں بھگوتا ہے اور منہ کھولتا ہے اور منہ کو تر کرتا ہے. بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ بہت دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم جو ہے روئی منہ میں، کیا مقصد ہے بھائی؟ انہوں نے کہا مجھے بیماری لگی ہے کیا کہ میرے منہ میں تھوک نہیں پیدا ہوتا، مجھے ہر تھوڑی دیر بعد منہ کو تر کرنا ہوتا ہے. ہاں ورنہ منہ خشک ہو جاتا ہے، بول بھی نہیں سکتا. اب 30 سال عمر ہے، 40 سال، 50 سال، یہ منہ میں تری کون پیدا کر رہا ہے؟ منہ میں تھوک کون پیدا کر رہا ہے؟ ہمارے پیسے کا دخل، ہماری زیادہ چالاکی کا دخل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ پلک جھپکنے کی طاقت دی ہے. وہ
بعض کو بیماری لگتی بلکہ اٹھانے کی طاقت نہیں، بعض کو بیماری لگی بلکہ جھکانے کی طاقت نہیں، اب دن میں ہزاروں مرتبہ پلک جھپک رہے ہیں اوپر نیچے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی جو تمہارے پر نعمتیں ہیں انہیں یاد تو کیا۔ فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی جو تمہارے پر نعمتیں ہیں یاد تو کرو۔ وما بكم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تم پر نعمت ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو شمار بھی ہر چیز کی ایک زینت، حدیث پاک میں آتا ہے ہر چیز کی ایک زینت، اور قرآن پاک تو ہے ہی زینت، قرآن پاک تو سراسر زینت ہی زینت، لیکن قرآن کی بھی زینت وہ سورہ رحمان ہے، قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے، اور سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ 20,000 تنخواہ، سارا دن سر، اور جس اللہ نے آنکھیں دی جو 20 کروڑ میں نہ ملے، اللہ نے عقل دی جو 20 ارب میں نہ ملے، ہاتھ پاؤں دیے 20 خرب میں نہ ملے، وہ اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حجو نماز کی طرف۔ ہاں تو نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں کہ نہ پڑھنے والے؟ بولو بھائی، ہاں کیوں؟ اللہ کو پہچانا نہیں، کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ اذان سن کے کیوں نہیں اٹھ رہا؟ دکان سے، دفتر سے، بستر سے، اس نے اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کون ہے؟ امر میں جو طاقت آتی ہے، امر میں جو قوت آتی ہے، وہ عامر حکم دینے والا، اس کی عظمت کے بقدر، حکم دینے والے کی عظمت دل میں ہے تو اس کے حکم کی بھی عظمت دل میں ہوگی، اگر حکم دینے والے کی عظمت دل میں نہیں ہے اس کے حکم کی بھی عظمت دل میں نہیں۔ اب ایس ایچ او ہے پولیس کا افسر، جو تھانے کا بڑا ہے، پولیس اسٹیشن کا، اب سب اس کی مانتے ہوں گے وہاں کا بڑا ہے، لیکن جب ڈی ایس پی آ جاتا ہے وہ بھی کہتا ہے جی سر کیونکہ یہ میرے سے بڑا ہے۔ ہم سب ڈی ایس پی کی مان رہے ہیں، ڈی ایس پی کی صاحب کی بات چل رہی ہے، اتنے میں ایس پی صاحب آگے، اب ڈی ایس پی بھی کہتے ہیں جی سر، بھاگتا ہے سر کیونکہ یہ میرے سے بڑا ہے۔ اب ایس پی صاحب کو ڈی آئی جی صاحب بولا بھاگتے جائے میرے سے بڑا ہے، ڈی آئی جی صاحب کو آئی جی بولا بھاگتے جائے میرے سے بڑا ہے، اور اللہ بولا ہے آزان کیا ہے؟ اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ پھر کہا مؤذن نے اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ بڑا ہے، اللہ کا حکم بھی بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، ہمیں اللہ کی ماننی ہے۔ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ، پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ سارے انسان ختم، جنات ختم، فرشتے ختم، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ختم، اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، اب کون باقی رہا؟ ملک الموت عرض کریں گے میں اور آپ، اللہ فرمائیں گے تم بھی مر جاؤ، مر گئے، کوئی نہ رہا، تو اب اللہ آواز لگائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ اور کہاں ہیں دنیا کے متکبر لوگ؟ للہ الواحد القہار، بادشاہی کس کی ہے؟ اکیلے اللہ کی، جو اللہ عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے، جو زبردست طاقت والا، اسی کی بڑائی ہے، کسی کی بڑائی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں زمینوں میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ ہے۔ یہ سمجھنا، یہ سمجھانا، اس کو بولنا، اس کو سننا، اس بات کو لے کے پھرنا، اس کو دلوں میں اتارنا، یہ تبلیغ کا پہلا کام۔ کیسے سب اللہ کو پہچانے؟
اس لیے مؤذن کیا کروا رہا ہے؟ اللہ کی پہچان، اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا میں گواہی دے رہا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. بندگی کس کی ہے؟ ماننی کس کی ہے؟ محبت کس سے کرنی؟ راضی کس کو کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. محبوب بھی کون؟ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ. تو اے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، اور اے دنیا کے مالداروں، حکمرانوں، اور اے دنیا کے سرداروں، وزیروں، توڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. توڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ. لوٹ آؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف لوٹ کے تو جانا ہی جانا ہے. مرنے کے بعد تو لوٹنا اللہ کی طرف ہے. اور کامیاب ہے وہ شخص، اور سعادت مند ہے اور خوش قسمت ہے وہ شخص جو دنیا میں زندگی میں اللہ کی طرف لوٹا ہے. جو زندگی میں اللہ کی طرف لوٹا ہے، مرنے کے بعد تو لوٹنا اللہ کی طرف ہے. الیہ مرجعکم جمیعا. لوٹ کے تو اللہ کے پاس جانا ہے. وعد اللہ حقا. وعدہ اللہ کا بڑا پکا ٹھکا ہے. الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. لوٹ کے تو میرے پاس ہی آنا ہے اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کر کے آئے. تمہاری صبح کہاں تھی، شام، دن کہاں تھا، رات، اندھیرے میں کیا کرتے، اجالے میں کہاں، سب بتاؤں گا. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں، مجھے میرے رب کی قسم، زور الفاظ کا زور، الفاظ کی طاقت ہے، مجھے میرے رب کی قسم تم مرنے کے بعد دوبارہ البتہ ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور ضرور بھی ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے. لوٹنا تو ہے ہی اللہ کی طرف. دنیا میں زندگی میں اللہ کی طرف لوٹنا، وہ ہے بندگی کے لائق، وہ ہے ہمارا معبود، وہ ہے ہمارے مسائل حل کرنے والا، وہ ہے حالات کو بنانے والا، وہ ہے عزت دینے والا. وہ اللہ کون؟ ہنستے کو رلا سکتا ہے، روتے کو ہنسا سکتا ہے، بادشاہ کو قیدی بنا سکتا ہے، قیدی کو بادشاہ بنا سکتا ہے، غنی کو فقیر بنا سکتا ہے، فقیر کو غنی بنا سکتا ہے، آسان کو مشکل کر سکتا ہے، مشکل کو آسان کر سکتا ہے، اس کے لیے آسان بھی آسان، اس کے لیے مشکل بھی آسان، اور اس کے لیے ناممکن بھی. اللہ جو چاہے کرے، جب چاہے کرے، جیسے چاہے کرے. کوئی اسے کسی کا ڈر نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. وہ سمد ہے، بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج. سب مخلوق اور خالق کون؟ اللہ. سب محکوم اور حاکم کون؟ سب ضعیف اور قوی کون؟ سب عاجز اور قادر کون؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کامیابی کس کا نام؟ اللہ کو راضی کر لینا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. کامیابی کس کا نام؟ اللہ کو پا لینا. ناکامی کس کا نام؟ اللہ کو کھو دینا. کامیابی کس کا نام؟ اللہ کا ساتھ ہو جانا. ناکامی کس کا نام؟ اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا. کامیابی کس کا نام؟ اللہ کا راضی، اور ناکامی کس کا نام؟ اللہ کا ناراض ہونا. یہ سمجھنا ہے. او بھائی کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ساتھ لینے کا نام. اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اس لیے مؤذن کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، روزانہ پورا مہینہ، پورا سال اذان کی آوازیں گونج رہی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں عزت والے. عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرو. یہ ہے کامیاب ترین ہستی. کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہو. وہ بھائی یہ جانے والے ساتھی کیا ہو گئے؟ وہ بھائی یہ جو جا رہے ہیں خیر تو ہے؟ ادھر
शैतान को इतनी तकलीफ होती है ना, वो बंदा ध्यान में बैठा हो, शैतान को क्या होती है, चीखें निकल रही होती है उसको, और उसे डर पता क्या होता है, कहीं ध्यान इसके दिल में ना उतर जाए, कहीं ये चलने के लिए, ये 4 माह के लिए इसकी जिंदगी कहीं बदल, हाँ ऐसे चलो किधर चलो भाई, इसलिए तो भाई दरमियान में सूख नहीं जाना चाहिए। हाँ तो तबलीग मेहनत है, कैसे अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की अजमत दिल में आए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, इसमें कामयाबी है। जैसे शहद के साथ मिठास जुड़ी हुई है, दूध के साथ सफेदी जुड़ी हुई है, कोई दूध से सफेदी जुदा नहीं कर सकता, कोई शहद से मिठास जुदा नहीं कर सकता। इसी तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में कामयाबियाँ जुड़ी हुई है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमल में इज्जतें जुड़ी हुई है, खैरें जुड़ी हुई है। हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, हाँ वो है कीमती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का तरीका, और ये है अल्लाह रसूल से मोहब्बत का तकाजा। सीरत को अपनाना, देखिए सीरत को मनाना, देखिए सीरत को अपनाना, हाँ सीरत को अपनाना है, अपनाना है, अपनी जिंदगी में लाना है, पूरा साल, पूरा महीना, पूरा दिन, 24 घंटे, हाँ हम मोहम्मदी, हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले, हमारी शक्ल बताए, हमारा लिबास बताए, हमारी जिंदगी बताए, हमारे मामलात बताए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमा रहे हैं, चंद सहाबा झपट कर, लपक कर, भाग कर वुज़ू का पानी अपने हाथ में लेते हैं और अपने जिस्म और चेहरे पर मलते हैं। आपने फरमाया तुम ऐसा क्यों कर रहे, तुम ऐसा क्यों कर रहे? उनका जवाब हमें अल्लाह रसूल से मोहब्बत है, हमें अल्लाह रसूल से मोहब्बत है, हम मोहब्बत में ऐसा कर रहे, हम मोहब्बत में ऐसा कर रहे। आपने फरमाया अगर वाकई तुम्हें अल्लाह रसूल से मोहब्बत है तो पता है फिर करने का असल काम क्या है, बात करो तो सच बोलो, वादा करो तो पूरा करो, और अपने पड़ोसी को दुख ना देना। अमल 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 की तरफ मुतवज्जे फरमाया। अगर अल्लाह रसूल से मोहब्बत है तो अमल वाली जिंदगी अपनाओ, अमल वाली जिंदगी अपनाओ। हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में हैं, कुएं के पास से गुजर हुआ, कुएं का पानी कड़वा है, नमकीन और खारा, आपने अपना लुआब मुबारक उस कुएं में डाला तो आपके लुआब की बरकत से कड़वा पानी मीठा हो गया। इनकी इत्तिबा करें जो ऐसी शान वाले हैं। आप एक सफर में लश्कर पूरा साथ है और पानी खत्म हो गया और जानवर भी प्यासे हैं और पूरा लश्कर भी प्यासा है और एक प्याला पानी रह गया है। साहबी फरमाते आपने अपना हाथ मुबारक उस प्याले में दाखिल फरमाया तो आपकी उंगलियों से पानी के चश्मे फूट पड़े, सारा लश्कर सैराब हो गया, पानी खत्म न हो। हाँ और किताबों में लिखा है आबे ज़मज़म से भी ज्यादा बरकत वाला पानी वो था जो आपकी उंगलियों में से निकला था। ये है समझना, ये तबलीग में मेहनत, कैसे सब अल्लाह की माने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माने, अल्लाह रसूल से मोहब्बत। हाँ उसका तकाजा इताअत है, तो इताअत में सबसे पहली चीज नमाज है। तो मौसिक रोजाना कहता है हय्या अलस सलाह, दुकानदार साहब दुकान छोड़ो चलो मस्जिद, वजीर साहब वजारत छोड़ो चलो मस्जिद। आप वजीर बाद में हो, मुसलमान पहले हो, और वजीर होना बड़ी बात नहीं, मुसलमान होना बड़ी बात है। और इस्लाम और कुफर में फर्क करने वाली चीज क्या है? नमाज। जमींदार साहब साइरा खेत में पानी लगा रहे हैं, फजर की आजान हो रही तो घर जा रहे हैं, अरे भाई नमाज तो पढ़ लो, कहता मैं थका हुआ हूँ। हाँ किसी ने कहा आगे पानी की बारी मेरी है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो। हाँ हाँ मुझे तो जरूरत है, भागा पानी लगाने लगा। भैंस वाला भैंस को पानी पिलाना जरूरी समझता है, अगर भैंस को पानी ना पिलाया दूध कम हो जाएगा, इतनी समझ उसे है। वो नमाज पढ़ने को जरूरी, नमाज पढ़ने को जरूरी, जमींदार पानी लगाने को जरूरी समझता है और नमाज पढ़ने को जरूरी, दुकानदार दुकान खोलने को जरूरी समझता है, नमाज पढ़ने को जरूरी। तवाफ 24 घंटे चल रहा है, नमाज खड़ी तो तवाफ बंद, नमाज खड़ी तो तवाफ बंद। आज खेल बंद नहीं होती, मस्जिद की दुकान बंद नहीं होती। हाँ क्यों? वो
یہ سمجھ رہا ہے نماز ایک برکت کی چیز ہے، پڑھ لو تو پڑھ لو، نہ پڑھو تو نہ پڑھو۔ باقی کھانا ضروری ہے، پانی ضروری ہے، دکان ضروری ہے، دفتر ضروری ہے، پیسہ کمانا ضروری ہے، کیونکہ مسئلے کا حل تو پیسے سے ہوگا، تو ہوگا تو اس لیے مولوی نے پھر صراحت کی بات کی کہ صرف نماز پڑھنے نہیں آنا، بلکہ اس وجہ سے آنا کہ تمہاری کامیابی نماز میں ہے۔ کیا کہتے ہیں مولوی؟ چیخ چیخ کر، حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی نماز میں ہے، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ ساری دنیا کامیابی کی تلاش میں بھاگ رہی ہے، اور مسیح 5 دفعہ چیخ کر کہتا ہے آ جاؤ کامیابی۔ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، اللہ کے سامنے سر جھکانا، پھر اللہ کے سامنے ماتھا ٹکانا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اس میں کامیابی ہے، اس سے مسئلوں کا حل ہے، اس سے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو۔ کیسے؟ صبر کرو، لیکن نافرمانی میں نہ کر دینا کوئی، اور نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ نماز مسئلوں کا حل ہے، نماز میں کامیابی ہے، نماز میں کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے۔ جو صبح مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا، اور جو صبح مسجد نہیں گیا اٹھ کے بازار دفتر دکان، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا، شیطان پر تو لعنت۔ جو جھنڈا اس کا لے کے پھرے توبہ توبہ، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو فجر نہیں پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ ہاں، یہ محنت ہے تبلیغ میں، اذان پہ نماز، مسجدیں بھر جائیں، مسجدیں بھر جائیں، وکیل صاحب مسجد جائیں، وزیر صاحب مسجد جائیں، جج صاحب مسجد جائیں، دکاندار مسجد، مسلمان اسلام کی شان و شوکت، مسجدیں بھر دو، اذان پہ بازار بند ہو۔ اس میں اسلام کی شان و شوکت ہے، اس میں اسلام کی طاقت ہے، ہاں اس میں اسلام کی عزت ہے، اور اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا، اور اسلام کی شان و شوکت ہوگی تو مسلمان کی بھی شان و شوکت ہوگی، اور اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی۔ مسلمان کی عزت کپڑوں سے نہیں ہے، عہدوں سے نہیں ہے، گاڑیوں سے نہیں ہے، تنخواہوں سے نہیں ہے، مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ محنت ہے، یہ تبلیغ محنت ہے۔ مسجدیں بھر دو، مسجدیں بھر دو۔ جو فجر پڑھے گا پھر ظہر، فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف، عصر پڑھی عصر تک کے معاف، مغرب پڑھی مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھی عشاء تک کے معاف۔ اور کیسی عجیب بات، فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ ہاں، رمضان ہے تو روزہ رکھنا ہے، گرمی ہو چاہے سردی، دن چھوٹے ہوں چاہے بڑے، ہم مسلمان ہیں۔ ایک روزہ رمضان کا چھوڑا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہے اس کا تدارک، اس کی تلافی، اس کے نقصان کی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اللہ نے مال دیا، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، اللہ نے مال دیا، اب یہ مال کہاں خرچ کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں، دین کے کاموں میں۔ کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کون مسکین ہے، کون ضرورت مند ہے، کون مقروض ہے، کون بے گھر ہے، کس کی چھت ٹپکتی ہے، کون بیماری اس لیے ہے، یہ خواہشات کے لیے نہیں ہے، یہ خواہشات کے لیے نہیں ہے، یہ تقریبات اور فنکشنوں اور دکھلاوے، نہ 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 نہ، یہ مال کس لیے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھیلی بھری دراہیم دنانیر اور اپنے غلام سے فرمایا جاؤ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو دے کر آؤ، اور کہنا کہ حضرت عمر نے اسی لیے دیے کہ اپنی ضرورت میں استعمال کریں، اور پھر دیکھنا وہ کیا کرتے، دیکھنا وہ کیا کرتے۔ انہوں نے پہلے تو دعائیں دی اور میں یہ اپنی باندھی سے 5 فلاں کو دے آؤ، 7 فلاں کو دے آؤ، 10 فلاں کو دے آؤ، سارے تقسیم کر دیے۔ مال اس لیے جب ایمان بنے گا، اور جب اللہ سے تعلق، اور جب آخرت کی فکر، اور جب جنت کا شوق اور جنت کا خوف، اور جب دنیا کی بے رغبتی، پھر کیا ہوگا؟ آدمی مال اللہ کے راستے میں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے جو تیرے پاس ہے اس کو میرے خزانے میں جمع کروا، اس خزانے میں آگ نہیں لگتی، چوری نہیں ہوتی، نقصان نہیں ہوتا، اور اس دن تجھے واپس کر دوں گا جس دن تو اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ ہاں، جس مال کی زکات نہیں دی جائے گی
حدیث میں آتا ہے وہ مال گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور ڈسے گا کہ میں ہی تو تیرا مال ہوں، میں ہی تو تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ نے مال دیا، اللہ کے گھر جاؤ بیت اللہ، جس پر حج فرض ہے نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے تو مرے۔ اللہ کے گھر بیت اللہ شوق سے جانا اور احرام باندھنا، اور احرام باندھا ہے تو سب سے پہلا کام تلبیہ پڑھنا، اور تلبیہ کے بارے میں حکم کیا ہے جوش سے پڑھنا، بلند آواز سے پڑھنا، بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا۔ کیا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب اللہ سے تعلق ہوگا پڑھنے میں جوش اور جذبہ، ہاں یہ محنت ہے، کیسے اعمال کا شوق پیدا ہو۔ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی تو اعمال سے بنتی ہے۔ اللہ نے مال سب کو نہیں دیا، اللہ نے اعمال سب کو دیے۔ ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا، ہر آدمی اعمال والا بن سکتا ہے۔ جس سے ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے آخرت میں مال کام نہیں آئے گا، وہ بھائی دنیا میں بھی مال کام نہیں آتا۔ اس سے ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے آخرت میں اعمال کام آئیں گے، وہ بھائی دنیا میں بھی اعمال کام آئیں گے۔ سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ تو وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے۔ سرمایہ دار مال والا نہیں، سرمایہ دار اعمال والا ہے، اعمال والا ہے۔ ہاں 500 کی جوتی ہے یا 5000 کی، آگے تو سب ننگے پاؤں ہیں۔ 5000 کا سوٹ ہے یا 50,000 کا، آگے قبر کا سائز، آگے کفن تو سب کا ایک ہے۔ 2 مرلے کا مکان ہے یا 4 کنال کا بنگلہ ہے، آگے قبر کا سائز سب کا، ہاں 20 لاکھ کا باتھ روم ہے، آخری غسل تو گھٹے پہ، 30 لاکھ کا بیڈ ہے، آخری چارپائی جنازے والی سب یہ کہ 10 کروڑ کی بھی گاڑی ہو، آخری سفر تو ڈالنے پہ ہے، آخری سفر تو ایمبولینس پہ ہے، آخری سفر تو گندوں میں ہے۔ اعمال ہیں، اعمال سے زندگی بنتی ہے، یہ عمل کا وقت ہے۔ حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے بدلہ نہیں، کل بدلہ ہوگا عمل نہیں، عمل نہیں، آج وقت ہے عمل کا۔ اس لیے آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو، پہلے اس سے جو وقت آ جائے کہ تم یہ کلمہ کہہ نہ سکو۔ ابھی ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ۔ جو مر گیا کلمہ پڑھنے کا وقت ختم۔ آپ نے فرمایا آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ عمل کے بارے میں دریافت کیا ہے، پیسہ کس نے کمایا، دکان کس نے بڑی بنائی، نہ 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 نہ، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا حضور میں نے رکھا۔ آج تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ ابو بکر نے عرض کیا حضور مسکین کو کھانا نہیں کھلایا۔ آج تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کس نے کی؟ من عاد مریض، پھر عرض کیا حضور میں نے بیمار کی عیادت نہیں کی۔ آج تم میں سے کسی جنازے میں شرکت کس نے کی؟ من تبع جنازہ، پھر عرض کیا حضور میں نے جنازے میں شرکت بھی کی۔ آپ نے فرمایا جس آدمی میں یہ اعمال جمع ہو جائیں گے وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ سیدھا کہاں جائے گا؟ ہاں عمل عمل۔ ایک صحابی نے عرض کیا ای الناس خیر، اللہ کے رسول سب سے بہترین آدمی کون، سب سے اعلیٰ اشرف انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمره وحسن عمله، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ ای الناس شر، اللہ کے رسول سب سے برا آدمی، گھٹیا گھٹیا گندا انسان کون ہے؟ فرمایا من طال عمره وساء عمله، جس کی عمر بھی لمبی ہو اس کے عمل بھی خراب ہو۔ یہ محنت ہو رہی ہے کہ گھروں میں اعمال کی فضا ہو، نماز کی، قرآن کی تلاوت، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے۔ اماں کو یہ فکر ہو بیٹا فجر مسجد میں جائے، فجر میں مسجد میں جائے، یہ فکر ہو جیسے گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، ناشتہ بعد میں، قرآن کی تلاوت پہلے، اللہ کا ذکر پہلے اور چائے بعد میں، ذکر گھر میں، ذکر کی فضا۔ گھروں کی آبادی چیزوں سے نہیں، کپڑوں سے، برتنوں سے، زیور سے، فرنیچر سے، ٹائل سے، پتھر سے، رنگ سے، روغن سے نہیں نہیں نہیں، گھروں کی آبادی قرآن کی تلاوت سے، گھروں کی آبادی اللہ کے ذکر سے، گھروں کی آبادی نماز کی کثرت سے، گھروں کی آبادی سجدوں سے، گھروں کی آبادی
دعاؤں سے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے یہ ہے گھر آباد ہیں، ان گھروں میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، خیریں ہیں، خوشیاں ہیں۔ اور جس گھر میں نماز نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، اللہ سے مانگنا نہیں، سجدوں کی کثرت نہیں، یہ گھر ویران ہے، کیا چیزوں سے بھرے ہوں؟ ان گھروں میں نحوستیں ہوں گی، شیطانی اثرات ہوں گے، مسائل اور کا شکار ہر فرد بنے گا۔ عمل نہیں ہے، ہاں عمل، ہاں یہ شوق پیدا ہو جائے، ہر فرد قرآن ایک سپارہ کم از کم، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، 1 ارب پڑھا 10 نیکی، 1 ارب پڑھا، پھر آپ نے وضاحت فرمائی